السلام علیکم جی. 13-14 سال سے چلتا ہوا دادا پوتا شو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس کو دوبارہ شروع کرنے کا اس سے اچھا اور مبارک موقع کیا ہو سکتا ہے. ویسے میرا بڑا دل کرتا ہے میں صرف یہی پروگرام کیا کروں اور دن کے اندر کم از کم 2 گھنٹے کا یہ پروگرام کروں اور لائیو کروں. لیکن پھر کیا کریں، اس میں پھر ISI آ جاتی ہے، MI آ جاتی ہے، پھر دھمکیاں آ جاتی ہیں، پھر انٹرویوز آ جاتے ہیں. انٹرویو کا مطلب انویسٹیگیشن، پیشیاں آ جاتی ہیں. وہ پوچھتے ہیں مقاصد کیا ہیں تمہارے. ہمارے کی مقاصد انہوں نے پائے، وہ چھاننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ سیاسی مقاصد ہیں، یہ کسی پارٹی کا ویژن لے کے چل رہا ہے یا یہ کیا کرنے جا رہا ہے. اچھا ان دنوں زیادہ کانشیس تھے نا، وہ اپنا پروجیکٹ لانچ کر رہے تھے نا، پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی لانچ کر رہے تھے، تو بڑی تشویش ہوتی تھی انہیں اس طرح کے. جن دنوں ہم نے دادا پوتا شو جو تھا وہ ہمارا پیک پہ گیا ہوا تھا، تو وہ پھر انہوں نے بند کروایا جی چیمبر میں. کون پریزیڈنٹ یا سینئر وائس پریزیڈنٹ روزانہ پیشیاں بھگتے ISI کی، تو وہ پھر بند ہو گیا جی وہاں سے. پھر ہم لے کے چلے گئے ایک اور جگہ پہ، پھر وہاں پہ بھی بند ہو گیا. پھر ہم نے یہاں پہ چلا لیا، ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ ہماری اپنی ٹیم جو تھی وہ ہمیں دگا دے گئی. لیکن مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کے اندر نا، باتیں کرنے میں آپ سے اور گائیڈ کرنے سے. میسج شامل کرنے سے پہلے ایک بات میں کہہ دوں، جب اکانومیز تھوڑی سی ڈاؤن ٹرن کا شکار ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہوتا ہے پھر دیکھیے جنگل کا قانون یہ ہے کہ شیر کمزور جانور کے اوپر جو ہے وہ جھپٹتا ہے. تو جب اکانومی ڈاؤن ٹرن کا شکار ہوتی ہے تو پھر درندے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کی مالیات کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. جتنے بھی اس وقت آپ کو انویسٹمنٹ کی اسکیمیں جو ہیں وہ سجیسٹ کر رہی ہیں کہ جی آپ چلتی ہوئی فارمیسی کے اندر ₹1,00,000 لگائیں اور آپ کو 18,000 مہینے کا ملے. میرا مطلب ہے کہ تقریباً کوئی وہ 100% سال کا پروفٹ آفر کرتے ہیں. اسی طرح کبھی آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ جناب آپ جو ہے وہ چلتی ہوئی، جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کیا ہے جی وہ ہوتا ہے وہ یار وہ کیا ہوتا ہے، پولٹری نہیں، ڈیری جناب. اتنی گائیاں ہیں ہمارے پاس، یہ سب فراڈی ہیں، خدا کا نام ہے بچے ان سے. یہ سارے پونزی اسکیموں والے ہیں اور دنیا یہ اسکیمیں استعمال کر کے فراڈ کر کے اس کو ابینڈن کر چکی ہوئی ہے. یہ پونزی اسکیمیں لے کے آتے ہیں، ڈبل شاہ کی طرح کی اسکیمیں ہوتی ہیں. یہ آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، آپ کا پیسہ سمیٹتے ہیں اور اس ملک سے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ ہے، اور ان میں سے بیشتر بیٹھے بھی نہیں یہاں پہ ہوئے نا، انہوں نے صرف یہاں پہ اپنے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس طرح کی کوئی بھی سکیم سے بچیں. جو آپ کو سالانہ 20% سے زیادہ ریٹرن کی آفر کرے اس کے منہ کے اوپر التھا ماریں، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں چلیں آج کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں جی. اور آج کے پروگرام کا پہلا میسج. السلام علیکم رضوان صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ موجودہ دورہ پاکستان جو کہ فروری 2023 میں تھا، میں نے اپنا اکاؤنٹ ملٹی لائن سیکیورٹیز کے ذریعے کھلوانے کی کوشش کی تھی، مگر میرا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ نہ ہو سکا. پاکستان جانے سے قبل میں نے وسیم احمد سے بھی فیس بک پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر ان کی طرف سے خاطر خواہ جواب نہ مل سکا. اگر اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی کریں تو آپ کا شکر گزار ہوں گا. پہلے تو آپ اپنا نام ضرور بتایا کریں جی، آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں. پریپوزیشن سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. بیشتر لوگ اپنا نام نہیں بتاتے. جو گفتگو کی ایک جغرافیکل جہت بھی ہوتی ہے نا، آپ ایک بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ یہ بات کہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، کس مائنڈ سیٹ پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں. آپ فروری 2023 میں پاکستان تشریف لائے تھے اور ملٹی لائن سیکیورٹیز سے اکاؤنٹ کھلوانے کی کوشش کی جو تاحال ایکٹیو نہیں ہو سکا. اب آپ کو ملٹی لائن سیکیورٹیز سے اکاؤنٹ کھلوانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو پوری طرح وزٹ کیجئے. اس کے اندر آپ کو آپشنز آفر کرتا ہے. آپ سٹاک ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہاں، تو پھر وہ آپ کو لسٹ دیتا ہے مختلف بروکریج ہاؤسز کی. اچھا چونکہ وہ ان کے سسٹم
जुड़े हुए हैं आपस में, वो बैंक आपको, जिस बैंक के पास आप रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा रहे हैं, वो बैंक आगे आपको वो लिस्ट ऑफर करता है कि किसके ज़रिए आप ट्रेड करना चाहेंगे, किस ब्रोकर के ज़रिए। तो आप उन ब्रोकर में से अपनी मर्ज़ी का ब्रोकर, भले इसी मल्टी लाइन कोई चुन लीजिएगा, ठीक है। वैसे कोई नेक नाम नहीं है, ठीक है। इससे बच जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। आपके पैसे आपको शायद अजीज़ ना हों, लेकिन मैंने अपनी कब्र में जाना है, मुझे तो बड़े अजीज़ है, ठीक है ना। क्योंकि मुझे तो जो आखिरत की जवाबदेही का खौफ है, उससे ही खौफ आ जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी आप एक म्यूचुअल फंड क्यों नहीं लॉन्च करते जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो मैं उन्हें कहता हूं कि अगर मैं म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दूंगा, फिर मैं स्टेक होल्डर बन जाऊंगा, फिर मैं आपको ईमानदाराना राय नहीं दे पाऊंगा, नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि मुझे किसी का पैसा पकड़ते हुए बहुत डर लगता है, और ख़ास तौर पे इस काम के लिए जिसको कारोबार कहते हैं, मुझे बहुत खौफ आता है। मैं अपना काम करूं, मैंने काम किए, ज़ाया भी हो जाए, कोई हर्ज नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, लेकिन किसी बहन भाई का, किसी दोस्त अहबाब का पैसा पकड़ते हुए बहुत डर आता है, खौफ आता है। तो बहरहाल सर, मैंने अर्ज़ कर दिया, रोशनी डिजिटल अकाउंट जब खोल लें किसी बैंक के साथ, अगर यकीनन खुला होगा, अगर खुला होगा तो वहाँ पे उनके यहाँ तलाश करें, वरना हेल्पलाइन पे कॉल करके उन्हें कहें जी मुझे बताएं स्टॉक मार्केट का ऑप्शन जो है वो कहाँ है, वो आपको बताएंगे। वहाँ पे फिर आपको एक लिस्ट दिखाई जाएगी कि किन के साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं। अपनी मर्ज़ी का ब्रोकर चुनिएगा, और अपनी मर्ज़ी का ब्रोकर चुन के उसके ज़रिए वहाँ पर बैठ के करें। एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल वेंचर है, क्योंकि तकरीबन 20% टैक्सेशन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और जब आप ओवरसीज पाकिस्तानी के तौर पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये टैक्स नहीं लगता। ये हुकूमत पाकिस्तान का इंसेंटिव है ताकि बैरून मुल्क बैठे हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सरमायाकारी कर सकें, ठीक है। ले जनाब। अस्सलाम वालेकुम दादाजी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दादाजी मेरा आपसे सवाल ये है कि उस फ्रॉडी वकार ज़का के बारे में भी ज़िक्र करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मार्केट में फिर पंप आया है बिटकॉइन के अंदर, और लोग फिर से दोबारा पूछने लग गए हैं कि यार इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। सो इस बिटकॉइन को भी ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिए, और उस फ्रॉडिये के बारे में भी बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, वकार ज़का साहब से हमारी कोई ज़ाती रंजिश तो है नहीं। वकार ज़का साहब जो हैं वो बेसिकली आप ये कह लें कि डॉक्टर आमर लियाकत 2 थे तो कोई हर्ज नहीं है। अब मरने के बाद डॉक्टर आमर भाई बहुत अच्छे थे, तो आमर भाई का मुझे फ़ोन आता था तो आमर भाई ये करते थे। आमर भाई पाकिस्तान के मीडिया का एक नाजायज़ बच्चा थे। आमर लियाकत ने उसी तरह इस मीडिया को एक्सप्लॉयट किया जिस तरह के कोई भी हराम की औलाद अपने वालिदैन को कर सकती है, ठीक है। आमर भाई ने जो था वो वकार ज़का आमर लियाकत 2 है। इसको भी अपनी मौत नज़र आ गई थी, लेकिन ये भाग गया यहाँ से, अमेरिका जाके छुप गया हुआ है। इसने वहाँ पे कोई पनाह वना ले ली, ये इतना पैसा इकट्ठा करके ले गया था। पैसा तो आमर लियाकत ने भी बड़ा इकट्ठा कर लिया था, लेकिन एक वक्त होता है एग्जिट लेने का। स्टॉक मार्केट के अंदर एग्जिट स्ट्रेटजी बहुत चलती है कि एक वक्त तय कर लेंगे मैंने इसके बाद काम नहीं करना। गोरा अपने कैरियर का आगाज़ करता है तो एक वक्त तय करता है कि मैंने इसके इस उम्र के बाद मैंने फिर काम नहीं करना। मेरे पास एक गोरा आया इंटरव्यू के लिए, वो पीएचडी का स्कॉलर था और उसकी पीएचडी जो थी वो मुकम्मल होने जा रही थी 38 साल की उम्र में। और फिर मैंने कहा फिर तुमने क्या करना? कहता फिर 1 साल के वक्फे के बाद मैंने 40 साल की उम्र में शादी करनी है अपनी उस निगरान से जो कि मेरी पीएचडी का स्कॉलरशिप करवा रही है, पीएचडी का थीसिस करवा रही है। मैं कहा ठीक है। फिर कहता फिर हमने एक बच्चा करना है और फिर उसके बाद हम दोनों ने अपने कैरियर का आगाज़ करना है। और कैरियर का आगाज़ क्या करना, उन्होंने लॉयर बनना था, ठीक है। मैंने कहा फिर? कहता फिर 52 साल की एज के अंदर हमने रिटायरमेंट लेके ना तो कंट्री साइड के ऊपर जाके तो वहाँ पे एक झोंपड़ी बना के वहाँ पे अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारनी, ठीक है। हमेशा स्ट्रेटजाइज करके चला करें, मतलब कि गुजर रही है, ठीक है, जेड़ा वेला लंघ जाए वो चंगा है। ये वाले मुहावरे जो है ना हम अहले पंजाब के, ये कोई मुनासिब नहीं है, या अहले सिंध के।
इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मपुत्रा की बात नहीं कर रहा, ये इंडस वैली की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जी जेड़ा वेला गुजर जाए वही चंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो मेन किरदार है मज का, ठीक है ना, भैंस का, अल्लाह लोग जानवर चलते हुए भी झूम रही होती है। तो इसलिए भाईजान आप जो है वो वकार ज़का साहब जी, क्रिप्टो जो है वो पाकिस्तान के अंदर कानूनी तौर पे बैन है, मत कीजिए, इसमें जाइए। दूसरी बात ये है कि क्रिप्टो हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट का। तीसरी बात ये है कि क्रिप्टो जितनी वोलेटाइल है, यू विल एंड अप लूजिंग ऑल योर इन्वेस्टमेंट। और चौथी बात ये है कि यार इस वक्त मेरे मुल्क को डॉलरों की ज़रूरत है। आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, इस मुल्क के डॉलर बाहर जाते हैं। खुदा का नाम है, अगर आपको बड़ी डाडी क्रिप्टो आई हुई है तो कुछ अरसे के लिए डेफर कर दें, मेरे वतन को डॉलर्स की ज़रूरत है। आप ये डॉलर ख़रीदेंगे, आप इस मुल्क के साथ दुश्मनी के मूजब होंगे, आप इस मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे, आप अपनी मदरलैंड के साथ, धरती माँ के साथ गद्दारी करेंगे अगर आप डॉलर ख़रीद के इस क्रिप्टो के अंदर या इस तरह के किसी फ्रॉड के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो कम से कम आप तो इस तबाही में हिस्सेदार ना बने यार, वो बने जो फ्रॉडिये हैं। तो इसलिए ये क्रिप्टो ना कीजिए। मेरा फ़र्ज़ है, ये मैं बार बार कहता रहता हूँ, इसी की अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है। तो ये इस तरह के कई वकार ज़का, कई डॉक्टर लियाकत आएंगे, फ्रॉड करके निकल जाएंगे। आपने फ्रॉड का शिकार होना है कि आपने जो है वो सिक्योर रह के अपनी ज़िंदगी बगैर टेंशन के गुजारनी। इन फ्रॉडियों के पास ना जाइए। थोड़ा है, कम है, कोई बात नहीं, ज़्यादा करने के लालच में रातों रात फ्रॉड ना करवाइए, खुदारा इनसे बचिए। अगला मैसेज। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। दादाजी, स्टॉक मार्केट का एक शेयर है पाकिस्तान टोबैको। इसका मुस्तकबिल अगले 10 सालों के लिए क्या है? क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं? पाकिस्तान टोबैको कंपनी जो है वो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी का पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है। हर साल उन्होंने प्रॉफिट निकाल के लेके जाना होता है, तो इसलिए डिविडेंड तो बड़ा स्ट्रॉन्ग देते हैं। लेकिन इसके अंदर दो कबात हैं। एक तो शेयर की वैल्यू बड़ी ऊपर चली गई हुई है, नंबर एक। नंबर दो जो है वो मार्केट में उसका कोई फ्लोट भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, शेयर की कीमत बहुत ज़्यादा है तो उसकी मैनूवरिंग नहीं हो सकती, मतलब उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता कि कोई आरफ हबीब, कोई अकील करीम डैडी जो है वो अपने साथ 100-200-250 इन्वेस्टर मिलाए जो उसके पास फंसे होते हैं, उनके साथ जनाब किसी एक शेयर में घुसे और तबाही फेरता हुआ निकल जाए। चूँकि फ्लोट भी ज़्यादा नहीं है और वैल्यू भी बहुत हाई है, तो इसमें तो ये सूरत हाल है। लेकिन आपको मैं एक असूल बता दूं बुनियादी तौर पे। फ़र्ज़ करें अगर साल का 10 रुपये प्रॉफिट देती है एक कंपनी डिविडेंड की शक्ल के अंदर, एक मैं थम्स रूल सा बताने लगा हूँ, तो उसकी फेयर वैल्यू 100 रुपया निकलती है। 10 के मल्टीपल के ऊपर हमारी मार्केट, या कहीं पे 8 के मल्टीपल के ऊपर भी ट्रेड होती है, तो उसकी वैल्यू जो है वो 100 से 120 रुपये निकलती है अगर वो पाकिस्तानी कंपनी है। और अगर वो बैरून मुल्क की मल्टी नेशनल कंपनी है तो फिर उसके शेयर की वैल्यू 250 रुपये होगी। यानी मल्टी नेशनल में आप अगर डबल रकम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतनी इन्वेस्टमेंट मिलेगी जैसी सिंगल रकम इन्वेस्टमेंट करने से पाकिस्तानी कंपनी के अंदर मिल जाएगी। मल्टी नेशनल का के अंदर आप कहेंगे ये क्यों है? मतलब अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट अपना पाकिस्तानी कंपनी में और 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ मल्टी नेशनल कंपनी में, गैर मुल्की कंपनी के अंदर, अगर आप पाकिस्तानी कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको साल का एवरेज मिलना चाहिए मुनाफा 20 रुपये। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही मल्टी नेशनल कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 10 रुपये। आप पूछेंगे जी ए क्यों है, ए की बदतमीजी है, ए की जनाब 2 नंबरी है, ए की महंगा है। तो उसका फिर सीधा सा जवाब है मेरे भाई कि रिस्क फैक्टर। मल्टी नेशनल कहते हैं कि चूंकि हमें रिस्क कोई नहीं है, आपकी हुकूमत हमारे एहसासों को हाथ लगा के देखे, हमारी हुकूमत इनका मुंह ना तोड़ दे,
تو رسک فیکٹر نہیں ہے تو اعلیٰ ہم رسک فیکٹر کا لیتے ہیں. تو دیکھ لیں میں کے ایس بی پمپ اور ملٹ ٹریکٹر کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ریٹرن دونوں کا سیم ہے لیکن قیمتیں ادو اد ہیں. مطلب کہ اگر 600 کا اپنا ملٹ ٹریکٹر ہو تو 1200 کا کے ایس بی پمپ ہوتا ہے یا سیمنز ہوتا ہے. کہ اس طرح کی بات میں کسی زمانے میں کمپیریزن پیش کیا کرتا تھا, اب تو خیر وہ پرانے زمانے ہو گئے, تو اس وقت ان کی ویلیو یہ تھی. تو بہرحال پاکستان ٹوبیکو کمپنی کا اسٹرانگ شیئر ہے, پیسے اچھے دیتا ہے, لیکن ڈبل قیمت پہ آپ کو ڈبل سرمایہ کاری کرنی پڑے گی. تو انہیں کسی پاکستانی کمپنی سے کرو تو اس سے ڈبل پروفٹ لیں. یہ ہے میرا تجزیہ. اب اس تجزیے کی روشنی میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو اس میں انویسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. السلام علیکم رضوان صاحب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا, میں آپ کا بڑا پرانا ویور ہوں, تو جسٹ میں شارٹ بات کروں گا, زیادہ میرے پاس نہ میں چاہتا کہ زیادہ میں تمہید باندھوں. تو آپ کا جو نش ہے کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, کہ اور اسپیشلی میں فوکس کروں گا آن لائن ارننگ پہ. میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر خوشحال گھرانہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی گھر میں فارن سے ارننگ آتی ہے, چاہے وہ ان کا کوئی گھر کا کوئی فرد باہر ملک میں گیا ہو, وہاں سے ان کو ڈالر بھیجتا ہو, پاؤنڈ بھیجتا ہو, یورو بھیجتا ہو, ریال بھیجتا ہو, دینار بھیجتا ہو, اٹ ڈیپینڈس. تو وہ جو لوگ جن کی ارننگ اس گھر میں فارن سے آتی ہے, تو وہ کبھی بھی مہنگائی سے اس ملک میں پریشان نہیں ہوئے. تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے. تو میں نے کوئی 30-32 سال گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کی ہے, پورے پاکستان میں سرو کیا ہے. ابھی میں گھر میں ہی آن لائن, تو مجھے 2 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, الحمدللہ اتنا میرا ہے کہ میں اپنے گھر کا ایکسپینس اس سے آن لائن ارننگ سے ہی چلا رہا ہوں. اچھا, اس میں جو چیز ہماری ایک نش ہمیں جو سمجھے لوگوں کی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آن لائن ارننگ صرف جو آئی ٹی کے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہی صرف کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نان آئی ٹی پروفیشنل ہوں, میرا بیک گراؤنڈ ٹیکنیکل انجینئرنگ ہے, اور میرا اسی شعبے میں نے سرو کیا ہے تقریباً 32 سال. تو اب میں نے اپنا کو سوئچ کیا ہے پرائیویٹ جاب سے, میں نے اپنے آن لائن ارننگ پہ میں آ گیا ہوں آن لائن. تو میں ٹیچ کرتا ہوں آن لائن مختلف پلیٹ فارم کے اوپر. انگلش میں میرے کورسز ہیں آن لائن مختلف جگہ پہ. یوٹیوب چینل میرا ہے, لیکن میں یاد نہیں بتاؤں گا کہ پھر وہ یہاں پہ مارکیٹنگ کر رہا ہے, جس کو چاہیے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ لاٹس آف روم ٹو ارن ڈالرس بینگ ان پاکستان. ابھی وہ دور نہیں کہ آپ کو ڈالر کمانے کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑے, پاکستان سے باہر جانا پڑے. ٹھیک ہے, لوگ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ نے صرف ڈالر کمانے کے لیے جانا ہے تو آپ پاکستان کے اندر رہ کر آپ کو ایک لائن سیٹ کر لیں اپنی آن لائن. اس میں فری لانسنگ بھی ہے اور نان فری لانسنگ دونوں ہیں. فری لانسنگ کو میں پریفر نہیں کرتا. میرا جو سسٹم ہے وہ ہے پیسیو انکم, کہ میں ونس ٹائم میں محنت کروں, میرا پلیٹ فارم بنا, اس کے اوپر میری ویڈیوز کورسز پڑھے ہوں. جیسے یوٹیوب چینل ہے وہ بھی ایک مثال ہے پیسیو انکم کی. تو جتنی دفعہ وہ کورس سیل ہوتا ہے تو اتنی دفعہ ہی آپ کو ارننگ آپ کو آتی ہے. تو بہت ساری ایسے پلیٹ فارم موجود ہے. تو کوئی اگر مجھ سے مشورہ لینا چاہے, رابطہ کرنا چاہے, اس وقت جو میرا ایکسپیرینس ہے تو میں حاضر ہوں. تو باقی اگر آپ پاکستان میں فری کی بات کریں تو ڈی جی اسکلز بہت اچھا کام کر رہا ہے گراؤنڈ کا پلیٹ فارم. ابھی میں نے 2 کورس جوائن کیے ہوئے ہیں, وہاں سے میں بہت سیکھا میں نے, اور انہی کی بیس پہ انہی کو جو میں اردو میں سیکھتا ہوں ان کو میں انگلش میں کنورٹ کر کے آگے میں ان کو آن لائن سیل کر رہا ہوں ورلڈ وائڈ. تو یہ مجھے بڑا اچھا ایکسپیرینس لگا ہے. اور میں آپ کے پلیٹ فارم کے سبب سے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ جو ریٹائرڈ ہیں اسپیشلی میری طرح وہ موجود ہوتے ہیں, ان کے پاس وہ انرجی یا ان کی ایک نیچر نہیں رہتی کہ وہ اب کوئی چلنے پھرنے والا کام کریں. تو ان کے لیے بڑا بیسٹ آپشن ہے کہ وہ گھر بیٹھے ایک الگ اپنا کمرہ سیٹ کر کے جو انہوں نے زندگی میں سیکھا ہے پریکٹیکلی اس کو وہ دنیا کو سکھائیں, اور اسپیشلی انگلش میں سکھائیں گے تو ان کو وہ ارننگ بھی بہت اچھی ہوگی. تو یہ میرا میسیج ہے. تو اس والے سے کوئی بھی کسی کو کوئی چاہیے ہو تو چلا میں حاضر ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جی, انہوں نے ابھی جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا ہے, لیکن اپنا نام نہیں بتایا. ہو سکتا ہے حکومت کا ایک ہے انیشیٹو, 4.25 لاکھ روپیہ 4.25 لاکھ لوگوں کو وہ ہر 3 ماہ کے بعد انڈکٹ کرتے ہیں,
اور آن لائن لرننگ کے کورس کروایا جاتا ہے، گھر میں بیٹھے ہوئے بھی آپ بھی کر سکتے ہیں. اور انہوں نے تو بڑا کام کیا نا، وہی کورس باہر بیچنا شروع کر دیا. نہیں، وہ کورس کریں اور اس کے لیے صرف آپ کو الف بے پہ، ٹھیک ہے، اور کمپیوٹر آپریٹ کرنا یا لیپ ٹاپ آپریٹ کرنا یا موبائل آپریٹ کرنا آنا چاہیے. کوئی آپ کو میٹرک کی، انٹر کی، بی اے کی، ایم اے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کورسز بھی فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہیں. کم از کم اردو تو پڑھ سکتے ہو نا یار، اردو اور انگریزی آپ پڑھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو. اردو میرا خیال اردو پڑھ سکتے ہوں تو وہ اردو میں کورسز ہیں. بہت سارے لوگوں کو ہم نے گائیڈ کیا ہے، اور ڈی جی اسکل کے نام سے وہ سرکار کا انیشیٹو ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا. موجودہ حکومت جب آئی تھی 1 سال پہلے تو انہوں نے نمبر آف انرولمنٹ بڑھائی تھی. میرا خیال ہے کہ 2 لاکھ سے 2.25 لاکھ یا 3 لاکھ کر دی تھی. ہر 3 ماہ کے بعد یہ داخلے ہوتے ہیں آن لائن، اور پھر آپ کو وہ کورسز آ جاتے ہیں. وہ کورسز آپ پڑھتے ہیں، وہ آپ پہ پاس کرتے جاتے ہیں، اور گھر بیٹھے فری آپ کو وہ کورس کا سرٹیفکیٹ پہنچ جاتا ہے. پھر آپ نے خود جاب ڈھونڈنی ہے، وہ آپ کو پلیٹ فارم بھی گائیڈ کر دیتے ہیں کہ فلاں پلیٹ فارم پہ چلے جائیے. وہاں پہ آپ کو اسائنمنٹس بھی مل جاتی ہیں، جابز بھی مل جاتی ہیں. تو یوں آپ اس کو کرتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے چونکہ میرا کام آسان کر دیا ہے، نام انہوں نے نہیں بتایا، ٹھیک ہے. اپنے میسج کے شروع میں نام اور تعارف ضرور کروا دیں. میں جی رضوان رضی بول رہا ہوں لاہور سے جی، اور میں ایک جرنلسٹ ہوں. یہ میرا تعارف، ٹھیک ہے. آپ بھی اس طرح 3 لفظوں کا تعارف کروا دیں اپنا کہ میں فلانی جگہ سے بول رہا ہوں. اگر ایکسپیٹریٹ ہے تو وہ یہ بتا دیں کہ جی میں جناب سعودی عرب سے بول رہا ہوں، لیکن میرا گھر جو ہے وہ ہڑپا سائی وال میں واقع ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. السلام علیکم دادا جی، میرا نام زہیب سلمان ہے اور میں ایڈوکیٹ ہوں. دادا جی مجھے اس حوالے سے انفارمیشن چاہیے کہ میں فورن اسکالرشپس کہاں پہ اپلائی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے LLB کی ہے BZU یونیورسٹی کی جانب سے. اگر وہاں پہ جا کے کہیں کہ جی ہمیں کوئی ریکمنڈیشن لیٹر بنا دیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. ان کے ہمارا کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ. تو برائے مہربانی تھوڑا سا نا اس حوالے سے گائیڈ کر دیں. ویسے الحمدللہ مطلب کہ انگلش میں اچھا لکھ لیتا ہوں سارا، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. صرف یہ اگر کوئی فورن اسکالرشپ ہے اگر کوئی، تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ کون سی اسکالرشپس کہاں پہ ان کے متعلق اویلیبل ہے. اور باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں جو سا نا اس کے متعلق جو بھی ہے وہ باقی آگے میں تھوڑا سا کام کر لوں گا. اچھا، ہمارے اس پروگرام کو زبیر نبی ایڈوکیٹ صاحب بھی سنتے ہیں جو کیلگری کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ اس کو سن رہے ہوں گے ان کو اور ان کی رہنمائی کریں گے. آپ کو جانا چاہیے جو ہے وہ آپ کو امیگریشن اسپیشلائزیشن کے لیے جانا چاہیے. آپ کی طرح ہمارے ایک اور بھی دوست ہیں، لسنر ہیں، ڈاکٹر ابرار صاحب، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں. ڈاکٹر ابرار صاحب جو تھے وہ امیگریشن لا کے اندر PhD کرنے گئے تھے UK کے اندر. PhD کر کے واپس آ گئے تھے کیونکہ وہ سرکاری اسکالرشپ پہ گئے تھے. تو انہوں نے سرکار کو کہا کہ جناب میں PhD کر رہا ہوں، مجھے نوکری دو. سرکار نے کہا ساڑھے کو کوئی نوکری نہیں گنا، ساڑھے تو پہلے نوکریاں دے وقت پے ہوئے نے. پھر انہوں نے کینیڈا کے لیے اپلائی کیا اپنا کیس، اینڈ ہی مائیگریٹڈ ٹو کینیڈا. اب وہ وہاں پہ امیگریشن کی ہی چلاتے ہیں. تو آپ بھی کوئی اس طرح کا سلسلہ کریں. اسکالرشپس جو ہیں وہ بالکل اویلیبل ہیں، لیکن ان ممالک کے اندر اویلیبل ہیں جن کا ہمارے قانون کے ساتھ لگا نہیں کھاتا. ہمیں دیکھیں نا اینگلو سیکسن لا برٹش والا اس کو اندر ہم کرتے ہیں. تو ہمیں ایسے ممالک کے اندر موو کرنا ہے جہاں پہ اس طرز قانون کا نا وہاں پہ ہو. تو وہ کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ وہ آسٹریلیا میں ہے، وہ کینیڈا میں، امریکہ میں نہیں ہے. امریکہ نے جب برطانیہ سے غلامی سے آزادی حاصل کی، انہوں نے اپنے قانون کا انفراسٹرکچر ہی بدل دیا تھا، نومنکلیچر ہی بدل دیا تھا. تو یہ جو ہیں نیوزی لینڈ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، کینیڈا میں ہیں. تو ان ممالک کے اندر آپ PhD میں اپلائی کریں گے تو چونکہ وہ قانون جو پڑھا رہے ہوں گے اس کا نومنکلیچر سیم ہوگا، تو پھر آپ کو آسانی سے وہاں پہ جو ہے وہ سلسلہ بن جائے گا. آئلٹس وغیرہ آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن بعض جگہوں پہ آئلٹس کے بغیر بھی داخلہ ہو جاتا ہے. آج کل کینیڈا اور آسٹریلیا نے اپنے دل کے دروازے آپ کے لیے بہت زیادہ کھول رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے.
اب یہ ہے لیکن یہ ہے کہ اس ونڈو سے ہم آپ کو وہ اسکالرشپس کے لنکس نہیں بھیج سکتے. اس کے لیے آپ کو ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس کے اوپر ای میل کرنا پڑے گی. بس آپ آج کے لیے اتنا ہی. آخری بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ اگر مجھے دادا پوتا شو کرنے کا موقع ملتا نا تو میں سارا دن یہ کروں, لیکن کیا کریں پھر, میرا مطلب ہے کہ وہ نوکری سے نکلوا دیتی ہیں ایجنسیاں, تو پھر آپ کو یوٹیوب کے اوپر رلائی کرنا پڑتا ہے. اور یوٹیوب جو ہے وہ آپ کی ٹیم نے اتنا میچور نہیں ہونے دیا ہوتا, ٹھیک ہے. پھر آپ کو غصہ آ جاتا ہے زندگی کے اوپر کہ یار میں نے ساری زندگی لگا کے ایک پلیٹ فارم بنایا اور وہ پلیٹ فارم جو ہے وہ تم نے میچور ہی نہیں ہونے دیا, ٹھیک ہے. پھر بندہ محنت کرتا ہے, محنت کر کے اس کو میچور کرتا ہے, تو وہ جناب رزق کا ہے وہ والا جو ہے. اصل مزہ اسی کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم از کم میرے دل کے لیے رکھا ہوا ہے. چلیے, اگر رزق کا یا پیسے کا رولا نہ ہوتا تو ہم سارا دن یہی پروگرام کرتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.